دل مصطفیٰ دا چین تے قرار دل مصطفیٰ دا چین تے مولا علی دے گھر دا شنگار اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا حاکما و صادقا مخاطبا للمؤمنین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما جن حضور دے دیوانے بیٹھے ہو مل کے پڑھئے الصلاۃ تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا پیار نہ بولو ذرا تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا اے سلام دی آواز سب دی آنی چاہیے تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے تقدس کی رفعتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے تقدس کی رفعتوں کو سلام زہرا سلام زہرا سلام زہرا سلام زہرا مل کے سلام زہرا سلام زہرا سلام زہرا سلام زہرا سلام زہرا سلام زہرا تمہارے صدقے وقار قائم جہاں میں ماں ہوں بیٹیوں کا یا سیدہ تمہارے صدقے وقار قائم
زہرا تمہاری چادر کی عزتوں کو سلام زہرا تمہاری چادر کی عزتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا نور ذات لم یزل رازدار ما اوحا شاہد ما تغا شب اسرد دولا تسکین کائنات خوشبو کائنات زینت کائنات مرکز کائنات شان کائنات محسن کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طیب و طاہر عرفہ آلہ بارگاہ دے اندر بسد عز و نیاز ہدیہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ دا کروڑا مرتبہ شکر اس مالک نے سانو انسان بنایا اور انسان بنان تو بعد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہوندہ شرف عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ دا کروڑا مرتبہ شکر ہے اس مالک نے ساڑی زندگی دے اندر دوبارہ عظمتاں والا برکتاں والا رحمتاں والا شاناں والا فضیلتاں والا مقدس ماہ اللہ نے سانو پھر عطا فرمایا اس دیاں مقدس ساتھ دے اندر اللہ نے سانو داخل فرمایا دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو خیر و عافیت دے نال صحت و تندرستی دے نال اللہ سارے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان مبارک دے تمام فیوز و برکات اور اس دی برکات کثیرہ اللہ سانو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے اس دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ سانو عبادت و ریاضت دی توفیق نصیب فرمائے اللہ سانو ایسے ماہ دا صدقہ 5 وقت دا نمازی با جماعت بنائے اللہ سانو اپنے والدین دا فرما بردار بنائے اللہ سانو اپنے بزرگاں دا ادب کرن والا بنائے اللہ سانو چھوٹیاں نہ پیار کرن والا بنائے ایسے ماہ مبارک دا صدقہ اللہ کل بیماران و شفا عطا فرمائے یا اللہ جتنے بھی مسلمان قرضدار نے سب نو ماہ مقدس دا صدقہ ادیاں با برکت ساتاں دا صدقہ اللہ سب نو قرض تو رہائی عطا فرمائے جتنے بھی مسلمان جس اینگل نہ بھی پریشان نے اللہ اس ماہ مقدس دا صدقہ سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے میری زندگی دا معمول بھی ہے کہ ماہ رمضان مبارک دا پہلا جمعۃ المبارک میرے خیال میں جدوں دا ہو سنبھالے ہے میں جدوں دا اس خطابت دے پینڈ چ پیاں میں خطابت دا جدوں دا آغاز کیتا ہے میری زندگی دا معمول ہے کہ رمضان شریف دا پہلا جمعۃ المبارک او سجدہ کائنات دی بارگاہ سے نظرانہ عقیدت سلام محبت میں اگرچہ میری تے زبان میں تے ہے ہی گناہگاراں سیاکاراں بدعمالاں میری زبان بھی اس قابل نہیں کہ میں سجدہ پاک دا ذکر کر سکا اتنی او طہارتاں اور اس مقام تے او فائز نے کہ میری زبان بھی انہاں دے ذکر دے قابل نہیں مگر یہ سوچ کے اور ڈردیاں ہویاں آپ دا ذکر خیر یہ سوچ کے کرنا چاہنا کہ قیامت والے دن جدو میدان معاشر لگا ہوئے تے سیدہ کائنات دے نوکران و آواز پائے انہاں نوکران چے میرا بھی نام آ جائے انہاں نوکران چے ساڑا سارے دا نام آ جائے اللہ کرے کہ سیدہ زہرا پاک آپ دے نوکران دے اندر ساڑا نامہ لکھی آ جائے بس اپنا نامہ لکھان واسطے میں آپ دی بارگاہ ناز دے اندر اپنیاں عقیدتاں محبتاں دا خراج پیش کرن دا ارادہ رکھنا اللہ میں نو توفیق کاملہ عطا فرمائے
اللہ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے، اللہ میں نو صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، تو انو میں نو سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور تو اڈا سب دا اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہونا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، دوران خطبہ میں قرآن مجید برہان رشید دے وچوں بڑے معروف الفاظ تلاوت کیتے نے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ادھے ترجمے تو تساں احباب سارے واقف ہو۔ بطور برکت اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اساں ارادہ کر لیا ہے، اساں ارادہ فرما لیا ہے، محبوب تیری اہل بیت نو، تیرے گھر والیاں نو ہر قسم دی نجاست تو پاک کر دیتا جائے، ہر قسم دی نجاست نو تیرے گھر والیاں تو دور کر دیتا جائے، ہر قسم دی پلیتی نو، ہر قسم دی نپاکی نو، ہر قسم دی نجاست نو، او قولی ہے، فعلی ہے، بدنی ہے، کسے بھی اعتبار نہ لے، ہر قسم دی نپاکی نو تو اڈے گھر والیاں تو دور کر دیتا جائے، ہر قسم دی نپاکی نو، پلیتی نو، محبوب تیری اہل بیت تو دور کر دیتا جائے۔ اے آیہ مقدسہ نازل ہوئی، نازل ہون تو فوراً بعد نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے حوالہ نال یہ بات ہے، آقا کریم علیہ السلام نے بلایا، فرمایا میرا علی، میری بیٹی زہرا، میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا حکم فرماؤ۔ سامنے مولا علی کھڑے نے، سیدہ پاک کھڑیاں نے، امام حسن امام حسین کھڑے نے، نبی پاک علیہ السلام نے بلا کے بطور خاص آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لفظاں میں ذرا غور کرنا، پوری سنجیدگی نال انہوں سننا، سماعت کرنا، دل دے اندر جگہ دینا جڑی میں بات سمجھانی چاہ رہا ہوں۔ آیت دا نزول ہویا، نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نفوس قدسیہ نو بلایا، بلا کے حضور نے جڑی چادر مبارک، او چادر جدیاں قسمہ عرشاں دا خدا چاہ رہے ہیں، او مدثر والی چادر، او مزمل والی چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اوڑی پھیلا کے تے فرمایا اس چادر دے تھلے آ جاؤ۔ انہاں نفوس قدسیہ نو حضور چادر دے تھلے لے کے کی انداز ہے میرے نبی دا، تے میرے نبی کی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آخر تسی جان دے ہو نبی دا ہر فعل تعلیم امت واسطے ہوتا ہے، نبی دا ہر فعل تعلیم امت واسطے بھی، امت نو کوئی نہ کوئی میسج دینا مقصود ہوتا ہے۔ ہن حضور اس اہتمام نال چادر دے تھلے حضور ویسے بھی تے لفظ کہہ سکتے سن، بطور خاص چادر دے تھلے اس انداز نال، حضور دا انداز سامنے رکھو ذرا، اس انداز نال چادر دے تھلے لے کے بلا کے تے پھر چادر دے تھلے کر کے تے پھر ہاتھ اٹھانا، پھر اے دعا منگنی، پھر اے دعا منگنی، انہاں دے تے چادر ڈال کے نا اے دعا منگنی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ، اے میرے اہل بیت نے، اے اللہ، اے میرے اہل بیت نے، حوالہ میں دے دیتا ہے، نام دس دیتا ہے، راوی دا نام دس دیتا ہے، اے میرے اہل بیت نے۔ ام سلمہ منظر ویکھ رہیاں سن، زوجہ رسول، یا رسول اللہ اگر اجازت مرحمت فرماؤ تے میں بھی آ جاؤں، میں بھی آ جاؤں۔ حضور نے فرمایا تم خیر پر ہو۔ نبی پاک علیہ السلام سانو بطور خاص کچھ دسنا چاہ رہے ہیں، قیامت تک کو ملا انجدہ نہ اٹھے جنہوں علم دا اعزا ہو جائے تے اٹھ کے آکھے نہیں جی یہ تے اہل بیت وچ ہے ہی نہیں۔ آج کل بڑے لوگوں نو یہ تکلیف اٹھ دی، یہ اہل بیت کیویں آ گئے؟ اسیاں نے انہاں نو نبی پاک علیہ السلام نے خود داخل فرمایا ہے،
تے یا تے انکار کر دے نبی پاک کو اختیار کوئی نہیں. کیڑی کیڑی گل دا اختیار حضور دے کیڑے کیڑے اختیار دا انکار کرے گا. اچھا جڑی اگلی گل ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کائنات واسطے اصول ہے, ساری کائنات واسطے کی ہر باپ دا سلسلہ نسل او دی مذکر اولاد تو چلے گا, او دی مذکر اولاد یعنی او دے پتراں تو چلے گا. ایتھے حضور نے کی فرمایا میری نسل دا سلسلہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا تو چلے گا. میری نسل دا سلسلہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا تو چلے گا. کسے صحابی نے اس گل دے تے اعتراض کیتا ہوئے, کسی تابی نے اعتراض کیتا ہوئے, کسی تبع تابی نے اعتراض کیتا ہوئے, کسی ولی نے, محدث نے, مفکر نے, مفسر نے, کسی ولی نے, کسی غوث نے, کتب نے, ابدال نے, کسی نے اعتراض کیتا ہوئے یا رسول اللہ ایک قاعدہ ساری کائنات واسطے وے تسی قانون بدل دیتا ہے, مننا پینا ہے. کیوں؟ میرے نبی نو اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے. مختار کل یہ میرے لفظ ہی نہیں, یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے, میں قرآن سنا دینا ہے. میری گل مضبوط ہو جائے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, اللہ نے قسم بھی اٹھائی ہے تے انداز بھی کی اپنایا ہے. اللہ ڈائریکٹ ہی کہہ دیندہ مینوں اپنے رب ہون دی قسم ہے. اللہ فرماندا مینوں اپنے رب ہون دی قسم ہے نہیں. فلا وربک اے محبوب مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے. ایدہ مطلب اسی کہہ سکنے ہیں اللہ اس گل دے اتے فخر کردہ ہے, اللہ اس گل دے اتے راضی ہوندہ ہے, اللہ اس گل دے اتے خوش ہوندہ ہے کہ مینوں کوئی پکارے تے محمد دا رب کہہ کے پکارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اس گل دیتے راضی ہوندہ ہے مینوں کوئی پکارے تے میرے معبود رب تائیں اللہ خود فرما رہا ہے, طریقہ رب آپ دے رہے ہیں. فلا وربکا ترجمہ جیدہ مرضی اٹھا کے دیکھ لو. فلا وربکا معبود مینوں تیرے رب دی قسم ہے. لا اتنی بڑی قسم اٹھا کے آگے مسئلہ کی سمجھایا لا یؤمنون انہ چر کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحکموک جنہ چر تینوں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے. اللہ حضرت دی بولی سارے رل کے بولی ہے نا, قرآن دا ترجمہ ہے نا. اللہ حضرت نے لکھیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. تے سنی دا عقیدہ میرا نبی مختار کل بن کے آیا تے آپوں نہیں بنیا, رب نے بنایا. اللہ حضرت نے کلم اٹھایا فرمایا تخت ہے ان کا, تاج ہے ان کا, دونوں جہاں میں راج ہے ان کا, تخت ہے ان کا, تاج ان کا, دونوں جہاں میں راج ہے ان کا, جنوں ملک ہے, جنوں ملک ہے ان کے سپاہی, رب کی خدائی ہے ان کی شاہی. صلی علی نبی صلی علی نبی صلی علی محمد. مل کے بولو صلی علی کریمنا صلی علی. بہرحال عزیزان گرامی بہادر نہ نکلے. امام الانبیاء علیہ السلام نے لب کھولے فرمایا او لوگوں میں وخانا حدیث. حضور اسلام نے فرمایا ہر بندے دا نسل دا سلسلہ او دے بیٹیاں تو چلے گا. میں اعلان کرنا کائنات والےو میری نسل دا سلسلہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا تو چلے گا, حسن تو چلے گا, حسین تو چلے گا. اور جدو مولا حسن سے حسین دی بات آئی ہے پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ نہیں, بارہا مرتبہ فرمایا او لوگوں حسن تے حسین دونوں میرے پتر نے.
حسن تے حسین دونوں میرے شہزادے نے، انہاں نوں نبی پاک نے اپنا پتر قرار دیتا ہے، اپنا بیٹا آکھیا ہے تے جنوں نبی پاک علیہ السلام اپنا پتر آکھن حضور نے قاعدہ بدلیا، قانون بدل دیتا، فرمایا میرے نسل دے وارث حسن تے حسین نے، میری نسل دا سلسلہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا تو چلے گا۔ حضور نو اختیار اللہ نے دتی ہوئے نے۔ حضرات توجہ نہ سنیا جے، میں اگلی گل کرنا چاہنا، اللہ دا قرآن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جدوں آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے انہاں سارے نو بلا کے سیدہ پاک دا نام لیا، مولا مرتضیٰ دا نام لیا، امام حسن تے امام حسین چادر دے تھلے لے کے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہ میرے اہل بیت نے، اے دا مطلب ہویا مولا مرتضیٰ اہل بیت تو باہر نہیں، سیدہ کائنات اہل بیت تو باہر نہیں، امام حسن مصطفیٰ اہل بیت تو باہر نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اہل بیت تو باہر نہیں، یہ اہل بیت نے، یہ نبی دے گھر والے نے۔ حضرات یہ دا ترجمہ آیت دا اگر کرنا ہی ہوئے تو پھر اللہ حضرت پھر سہارا لینے امام اہل سنت نے تاجدار بریلی نے قلم اٹھایا، فرمایا اس آیت دا ترجمہ اے میں کریا کرو، فرمایا شیر دی صورت اندر دسیا جن کی پاکی، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی، جن کی پاکی کا خدائے، اور مولویوں سنو، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، سنو آیا اخبار نہیں، قصہ نہیں، کہانی نہیں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ہاتھ کھڑا کر کے آنکھوں میرا، آیا تطہیر سے ظاہر، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور سنو اس گرانے کا مقام کی ہے، اللہ حضرت بولے فرمایا بے اجازت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، تو کی سمجھیا اس گرانے نو، تو کی جانیا اس گرانے نو، سانو تے قرآن پڑھ کے پتا چل رہا ہے، سانو تے حضور دا فرمان پڑھ کے پتا چل رہا ہے، حدیثاں پڑھ کے پتا چل رہا ہے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، مقدی مکا چھڑیے، فرمایا میں دسنا کیے قدر والے، قدر والے، قدر والے، گل قدر والے دی ہو رہی ہے، اور عزت والے کسی نے عزت دے سکتا ہے، قدر والے کسی بھی قدر کر سکتا ہے، قدر والے جانتے ہیں قدر شان یہ گرانے شانہ والا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات اگلی گل سنیا دے، اے گرانا کنیاں شانہ والا تے بالخصوص جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور کی زبان جو نکلے ہوئے جملے نے میں وہ حدیث نہ بطور بر کے سنانا چاہنا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام دا انداز دکھنا چاہنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے لب کھولے فرمایا او لوگو جن نے میری بیٹی فاطمہ الزہرا نو ناراض کیتا انہیں میں مصطفیٰ نو ناراض کیتا، جن نے میری بیٹی
بیٹی نو ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا جن نے میری بیٹی نہ پیار کیتا انہیں میرے نہ پیار کیتا جن نے میرے نہ پیار کیتا انہیں اللہ نہ پیار کیتا آج اسی سجدہ پاک دا ذکر کر کے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں پیار کا اظہار کر رہے ہیں تائیں تے سجدہ دے قصیدے بول رہے ہیں سجدہ دی شانہ بیان کر رہے ہیں اور اے ہوئی نارا ہر سال مرنے ہیں اسیاں نے ہے باغ نبی دی باغ نبی دی بہار فاطمہ مل کے کھلا ہے باغ نبی دی پہلا حصہ میں کہنا ہے تسا کہنا بہار فاطمہ تے ہاتھ چک کے کہنا ہے باغ نبی دی بہار سینے دا ٹلا کیا کھلا حضور ویکھ رہے نے میرا کیڑا کیڑا غلام ہے جڑا اج میری بیٹی دا نام لے رہا ہے میری بیٹی دا ذکر کر رہا ہے پیار اللہ کھلا ہے باغ نبی دی بہار فاطمہ ہے باغ نبی دی شرم و حیا دی او لوگو ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ ہے باغ نبی دی بہار اور امام الانبیاء دا ساری زندگی معمول رہا ہے سفر تے سب نو ملنا آخر دیتے اپنی بیٹی سیدہ زہرا نو ملنا آخر تے انہوں ملیا جاندہ ہے جدو بندہ جان لگ دے جڑا سارے تو زیادہ خاص ہوندہ ہے آخر تے حضور نے جدوں جانا تے سب تو آخر تے حضرت زہرا پاک نو ملنا تے جدوں واپس ہونا سب تو پہلے اپنی بیٹی زہرا نو ملنا آئے ہائے جانا تے سب تو آخر تے بیٹی نو ملنا آنا تے سب تو پہلے اپنی بیٹی دے کول جانا دروازہ کھڑکانا سب تو پہلے اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا نو ملنا اے انداز دس رہا ہے میرے نبی نو اس بیٹی نہ بڑا پیار ہے میرے نبی نو اس اپنی بیٹی نہ بڑا پیار ہے اگلی حدیث سنیا جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے یہ میرے جسم دا حصہ ہے میں نو سوچ کے دسو نبی پاک علیہ السلام دے آزاد سامنے رکھو تے دسو کیا میرے نبی دی پیشانی جیسی کسے دی پیشانی ہے نبی پاک دے ہتھاں جیسے کسے دے ہاتھ ہے نہیں نبی پاک دیاں زلفاں جیسیاں کسے دیاں زلفاں ہے نہیں او لوگوں ایک جسم دے ورا بلورا سادہ عقیدہ قرآن والا جتھے نبی پاک علیہ السلام نے قدم رکھے اللہ قسمہ اٹھاندہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ فرماتا سونیا جس شہر نے تیریاں تلیاں نو چومیا ہے سانو اس شہر دی قسم ہے اللہ فرماتا سونیا میں نے اس شہر دی قسم ہے میں نے اس شہر دی قسم ہے قسم ہمیشہ پاک چیز دی تے سونی چیز دی پیاری چیز دی ہوندی ہے میں نے سوچ کے دسو جس نبی دے قدمہ تھلے زمین آ جائے اگر میرے اس گل دی سمجھ آ گئی تو انہوں سمجھ آ جائے گی مقام سجدہ کائنات کی ہے او لوگو جس نبی دے قدمہ تھلے زمین آ جائے اللہ
سانو زمین سونی لگ دی ہے کہ میرے یاد قدمہ تھلے آئی ہے. اور جس بیٹی نو نبی پاک نے لب کھولے ہوندے فرمایا ہوئے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. کتھے قدمہ نہ لگن والی زمین تے کتھے نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے. باغ نبی دی کہہ لو ہے باغ نبی دی بہار. کوئی محروم نہ رہے, مجبور ہو کے نہیں, محروم نہ رہے کوئی بھی. سارے مل کے اس قدم دے شامل ہو پیار نہ لاکھو درا نالے سے یقین نہ بولو اساں اللہ اس ذکر دا صدقہ ساڑیاں حاجتاں پوریاں کرے گا, پریشانیاں دور ہون گیاں. مل کے آکھو درا ہے باغ نبی دی بہار, ہے باغ نبی دی شرم و حیا دی, اے شرم و حیا دی تاجدار. وجہ نہ امام حاکم اس حدیث نو لے کے آئے, دیگر محدثین اس حدیث نو لے کے آئے. میں وخانہ حدیث میں اپنی اکھاں نہ پڑھیے. قیامت کا دن ہوئے گا, سواری اماں حوا دی آئے گی, کوئی آواز نہیں آئے گی. سواری بی بی آسیہ دی آئے گی, کوئی آواز نہیں آئے گی. سواری اماں حاجرہ دی آئے گی, کوئی آواز نہیں. سیدہ مریم دی سواری آئے گی, کوئی آواز نہیں. انہاں پاک مستورہ دیاں سواریاں ہون گیاں, انہاں پاک بیبیاں دیاں سواریاں ہون گیاں, مگر کوئی آواز نہیں آئے گی. لیکن جدوں مادرے حسنین دی سواری آئے گی, میدان معاشر ندا آئے گی. او میدان معاشر والے او نگاہ جھکا لو, نگاہ جھکا لو, نگاہ جھکا لو, اللہ کی ہون والا ہے. آواز آئے گا او میدان معاشر والے ہو نگاہ جھکا لو, شرم و حیا دی تاجدار آ رہی ہے. پابندی لے کے آئی ہے دستار فاطمہ, پابندی لے کے آئی ہے. محشر نو حکم ہوے گا نظرہ جھکا لو. پیار نہ بولو سبحان اللہ. محشر نو حکم ہوے گا نظرہ جھکا لو, پابندی لے کے آئی ہے دستار فاطمہ, پابندی لے کے آئی ہے دستار. دل مصطفیٰ دا چین تے قرار. ساریاں گلاں سن دے جاؤ, حدیثاں پڑھ دے جاؤ, ایسا گل دیتے آؤ گے. دل مصطفیٰ کا چین تے قرار. فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار. اے مزے نہ کہنا نہیں گل ہے, آکھو ذرا مولا علی دے گھر دا شنگار. سردار جو بھی منگے نہیں در فاطمہ تو منگے. مختار کل دی بیٹی ہے, مختار مختار کل دی بیٹی ہے, مختار. تسی سارے زندہ باد, اللہ تو انہوں سارے انہوں سلامت رکھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وہ لمبی چوڑی روایت اختصار نہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ میں حاضر سن جدوں میں دعا واسطے گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرما حذیفہ اے ہونے تھوڑی دیر پہلے میرے کو ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جڑا آج تو پہلے کدے نہیں سی آیا.
میرے کول ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جڑا اس تو پہلے کدے نہیں سی آیا. حضرت حذیفہ دے لفظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پھر حضور نے فرمایا حذیفہ فرشتہ میں نے ایک خوشخبری سنا کے گیا ہے. وہ خوشخبری جنہوں حضور خوشخبری کہنے وہ خوشخبری سنا کے گیا. یا رسول اللہ کیسی؟ فرمایا اس فرشتے نے میں نے ایک خوشخبری سنائی ہے کہ یا رسول اللہ تہاڈی بیٹی فاطمہ زہرا جنت دیاں ساریاں عورتاں دی سردار ہوئے گی. تے دوسرا جملہ اس فرشتے نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈے شہزادے حسن تے حسین اے جنت دے جواناں دے سردار ہون گے. اے دے راوی کون نے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. اے حضرت حذیفہ والی روایت. تہاڈی بیٹی جنت دیاں ساریاں عورتاں دی سردار ہے. آخری حدیث تے اجازت سناواں. اے بھی حدیث دے لفظ نے ایمان افروز نے. میں تے آکھاں گا تانوں اس حدیث تو بعد نا بالکل دو ٹوک لفظاں دے اندر اندازہ ہو جائے گا کہ اس بی بی دا کنا کا مقام و مرتبہ ہے. انہاں دا کی شان ہے کی عظمت ہے. جی میں سناواں حدیث. ایک منٹ چیز ساری پھر بولو ذرا سبحان اللہ. پھر بولو ذرا سبحان اللہ. دل مصطفیٰ دا چین تے قرار پیارا بولو ذرا. دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے تسی غور نہیں کیتا اے دے وچ بھی ساری تقریر ہے. دل مصطفیٰ دا چین تے قرار وہ جڑی ہے مصطفیٰ دے دل دا چین ہے انہاں دا کی مقام و مرتبہ ہے. دل مصطفیٰ دا چین تے قرار. امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر ہن توجہ نہ سنیا دے. سیدہ پاک سامنے بیٹھی ہوئیاں نے. سیدہ پاک سامنے بیٹھی ہوئیاں نے. اے او نبی پاک دی بارگاہ ہے. جناب ابو بکر صدیق آن کے کہندے نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سونیا میرے ماں باپ تواڈے تو قربان جان. عمر پاک کون تے آکھن فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان. عثمان غنی ہون تے آکھن یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان جان. جناب حضرت مولا علی ہون یہ ہوئی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان جان. جناب بلال حبشی ہون تے آکھن یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان جان. طلحہ زبیر آکھن لبیک سونیا میرے ماں باپ تواڈے تو قربان جان. طلحہ زبیر سلمان فارسی ابو ہریرہ ابو عبیدہ بن جراح او لوگوں 1,24,000 کمولے صحابہ بلکہ صحابہ ہی نہیں تابی تبا تابی نہیں 1400 سال بیت گئے. آج تک حضور دا ہر دیوانہ حضور نہ پیار کروالا اے ہوئی کہنے اسی بھی آنے یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ تواڈے تو قربان جان ساڑھے ماں باپ تواڈے تو نثار جان. لوگوں سوچو سیدہ سامنے بیٹھی ہوئی آنے میرے نبی نے لب کھولے فرمایا اے بیٹی اے زہرا تیرے تو میں محمد ماں باپ قربان ہوں. سیدہ کائنات واحدوں نے جنہاں نو میرے نبی نے پاک علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ تیرے تو میں محمد ماں باپ قربان ہوں. دل مصطفیٰ دا چین تے قرار دل مصطفیٰ دا چین تے مولا علی دے گھر دا شنگار. مولا علی بیٹھے ہوئے نے تے زہرا پاک بھی بیٹھی ہیں نے دونوں بیٹھے نے تے پیار دی گلاں چھڑ پئیاں.
گلاں کردیاں کردیاں گفتگو سنی جاری و ساری ہے ماحول ویکھیا ایسا بن گیا ماحول ایسا بن گیا نبی پاک دے چہرے تے بھی مسکراہٹ علی پاک بھی مسکرا رہے ہیں زہرا پاک بھی مسکرا رہی ہیں تے مولا علی دھیمے جے لہجے نال کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساڈے دونوں چوں تانوں سب تو زیادہ پیار کدے نال ہے تواڈے نزدیک دونوں چوں پیارا کون ہے میرے نبی نے فرمایا علی میری بیٹی فاطمہ تو زہرا مینوں سب تو پیاری ہے اگلا جملہ حضور نے کی بولیا فرمایا اے پیارے علی فاطمہ مینوں پیاری ہے پر تو فاطمہ تو میں زیادہ پیارا ہے اے جے پیار دی گل اے گلاں لوگاں